السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے آپ سے گفتگو کرنا جا رہے ہیں، ناظرین یہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اسلامی مہینے کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحج پہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین جیسے ہی یکم محرم شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ ماتم وغیرہ کرتے ہیں۔ تو خیر جا ناظرین، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیا کہ یہ ماتم کرنا کسی حدیث سے یا کسی بھی بک سے یہ ثابت ہے؟ تو اسی والا سے ہم ناظرین آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے یہ ماتم کب سے شروع ہوا ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ڈاکٹر طاہر القادری کی ویڈیو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ ہائے ہائے، اختتام سے قبل اس محبت حسین کی بات ہو گئی۔ آؤ اس محبت کا چراغ جلانے کے لیے تھوڑی غم حسین کی بات کر لیں۔ بعض لوگ نادانی میں اور لا علمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں، میں نے سنا ہے یہاں آ کر، کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے۔ حسین کے غم میں نے سنا ہے کہ قادری صاحب روتے ہیں حسین کے غم میں، کربلا والوں کے غم میں روتے ہیں، رلاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ آؤ میرے پاس تمہیں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں۔ مصطفیٰ روتا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ نہ روئے ہوتے تو میں کبھی نہ روتا۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھیں، ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کے گھر داخل ہوئی، حسین حضور کی گود میں تھے۔ کتب حدیث میں معجم طبرانی کو اٹھا کے دیکھیں، سیاستہ کی کتابیں دیکھیں، مسند احمد بن حنبل کو دیکھیں، طبقات ابن سعد کو دیکھیں، بہقی کو دیکھیں، مسند ابو یعلا کو دیکھیں، ہماری کتب سیاستہ کی دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی، حسین مصطفیٰ کی گود میں تھے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کیوں روتا ہے حسین کے غم میں، اور وہ جنگ والوں اور پاکستان والوں کو کیوں رلاتا ہے حسین کے غم میں۔ اس لیے کہ مصطفیٰ روئے ہیں حسین کے غم میں، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا۔ یہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اگر اسے صبر کے منافی سمجھو تو دیکھو بات کہاں تک جا پہنچے گی۔ مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آقا صبر کے پہاڑ ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ اتانی جبرائیل واخبرنی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لها کربلا واتانی بتربت حمراء۔ ام سلمہ کیوں نہ روؤں؟ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے یا رسول اللہ حسین سے آپ کو بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا بڑی محبت ہے۔ تو جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے لوگ ایسے بدبخت بھی ہو جائیں گے گمراہ، وہ آپ کے اس شہزادے جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے اس کو شہید کر دیں گے ارض کربلا میں۔ اور جبرائیل نے سرزمین کربلا کی مٹی لا کے مجھے دی ہے جہاں میرے حسین کا مقتل ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی شیشی میں بند کر کے مجھے دے دی۔ فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا، سرزمین کربلا کی مٹی ہے۔ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، دیکھتے رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے مصطفیٰ رو رہے تھے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین ہم یہ بات آپ کو بتاتے چلیں، میدان کربلا کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی حضرت حسین رضی اللہ تعالی
انہوں کی شہادت کے 291 سال بعد یہ ماتم شروع ہوا ہے۔ اور یہ ماتم شروع کروانے والا اس کا نام کیا ہے؟ معزز دولہ دیلمی اس کا نام ہے، اور اس نے یہ بات کہی کہ ہر سال کی 10 محرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کا ماتم کیا جائے۔ تو ناظرین اگر آپ حدیث کے اندر دیکھا جائے، آپ کو پتہ ہے ناظرین دین تو وہ مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تو مکمل ہو گیا ہے، تو اس کے اندر ہم اضافہ بھی نہیں کر سکتے اور ہم دین کے اندر کمی بھی نہیں کر سکتے۔ جو اضافہ کرے تو آپ کو پتہ ہے ناظرین کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ تو بدعت کیا ہے؟ وہ صاف گمراہی ہے۔ کل ضلالت فی النار، اور یہ گمراہی آگ میں لے جاتی ہے۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا کہ یہ ماتم کرنا کسی چیز سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور ناظرین اکثر ذاکر یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ جی جب حضرت سارہ کو اللہ پاک نے بیٹے کی خوشخبری سنائی، جب فرشتے آئے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سورہ ہود کا مطالعہ کریں گے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ خیر جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، تو کہا کہ جب فرشتوں نے کہا حضرت سارہ سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کو ہم بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی فسکت وجہ، تو ماجی سارہ نے اپنے چہرے پہ یعنی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ تھپڑ مارا، ہم استغفر اللہ اس لیے کرتے ہیں۔ حالانکہ ناظرین یہ الفاظ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کوئی حیرانگی والی بات ہو تو عورتیں ایسے کر کے کرتی ہوتی، ناک پہ ایسے کر کے ہاتھ لگاتی ہیں، تو ایسا کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے جی ماتم کرنا۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔